بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان مبارک کے متعلق مسائل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کے چاند دیکھنے کے متعلق کچھ مسائل پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کے روزوں کے تعلق سے جو مسائل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہر عقل مند بالغ مسلمان غیر معذور شخص، یعنی جسے کوئی عذر نہ ہو، کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو، اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ آگے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھے، بلا عذر شرعی یعنی شریعت میں جسے عذر کہا گیا ہے، جسے عذر تسلیم کیا گیا ہے اور جسے معذور سمجھا گیا ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہٹا کٹا آدمی ہے اور معذور نہیں ہے اور وہ اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو شریعت میں اس کو فاسق اور گنہگار کہا گیا ہے، اور وہ اسلام شاعر کی توہین کرنے والا ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی فرضیت کا، کہ روزے کے فرض ہونے کا اگر کوئی انکار کر دے تو شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت نے کافر کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ شخص کافر کے حکم میں ہے۔ اب روزہ رکھنے کی بہت ساری حکمتیں اور بے شمار فائدے۔ تو روزہ رکھنے کی جو حکمتیں ہیں اس میں سے چند حکمتیں یہ ہے کہ نمبر 1، نفس امارہ کو اس کے تقاضوں اور خواہشات سے روکنے کا عادی بنانا، اپنے نفس کو اس کے تقاضوں اور خواہشات سے روکنے کا عادی بنانا۔ دوسرا یہ ہے کہ نفس کی اصلاح، یعنی نفس انسانی کو قابو میں لانا، انسانی نفس کو قابو میں لانا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ شرعی احکام جو نفس پر گرا ہے، یعنی بوجھ معلوم ہے، ان کو آسان اور سہل بنانا۔ اور چوتھا فائدہ اور چوتھی حکمت یہ ہے روزے کی کہ ترک معاصی اور تقوی اور پرہیزگاری کی صلاحیت کا پیدا کرنا، یعنی گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ رب العزت سے ڈرنا اور اپنے اندر پرہیزگاری کی صلاحیت کا پیدا کرنا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ نیز روزہ روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے۔ روزے سے روح طاقتور بنتی ہے۔ نفسانی خواہشات کو دبانے اور روح کی صفائی کے لیے روزے سے زیادہ دوسری کوئی چیز فائدہ مند نہیں۔ روزے سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، روزہ رکھنے سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، عبادت میں بہت چستی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کا معمول رہا ہے کہ وہ روزوں کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے، اور روزے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ کتابوں میں ہے، معتبر کتابوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہ العالمین، بندہ تجھ سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے اور جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے دار صفات خداوندی کے جلوے سے منور ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کھانے پینے اور خواہشات سے پاک ہے۔ روزے دار بھی کھانے پینے اور خواہشات سے بے نیاز رہتا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ کی صفات سے مشابہت کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی ہے، روزہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے دار کو فرشتوں سے بھی مشابہت ہوتی ہے۔
فرشتوں کی غذا ذکر اللہ ہے، روزے سے شکر خداوندی کا موقع ملتا ہے، روزے سے بھوکے کی قدر اور انسانی ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے، روزے سے جسمانی امراض دور ہو جاتے ہیں، بھوکا رہنے سے اور روزہ رکھنے سے جسمانی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہے۔ اکثر بیماری جو ہے پیٹ کی وجہ سے، یعنی پیٹ بھر کر کھانے سے جو ہے اکثر بیماری ہوا کرتی ہے، اور آدمی جتنا بھوکا رہے گا اور جو ہے روزے سے رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جسمانی امراض سے بھی جو ہے بچا رہے گا۔ بالخصوص جسمانی امراض میں کیا ہے کہ بالخصوص بلغمی مزاج کے لیے اکسیر ہے۔ روزہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اور ترقی درجات اور اخروی نجات کا حتمی ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں اور اس کا عوض دوں گا۔ ہزارہا حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے حکم خداوندی کی تعمیل اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ روزے کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے روزے کی ابتدا، آگے ایک مسئلہ ہے کہ بھئی روزے کی ابتدا ہم کس وقت سے کریں، کہ روزے تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، یعنی روزہ رکھنے کی جو شروعات ہے وہ صبح صادق سے ہوتی ہے، اس سے پہلے روزہ شروع نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی شخص نے رات میں روزے کی نیت کر لی تو صبح صادق تک وہ بے تکلف کھا پی سکتا ہے، اس نیت کی وجہ سے اس پر صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ ممنوع نہ ہوگا۔ اب آگے جو ہے نیت کے مسائل، کہ بھئی رمضان مبارک کے روزوں کی نیت کیسی کرے اور کس طرح کرے۔ تو روزے کی نیت کب اور کس طرح کرے تو اس کے تعلق سے جو ہے چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی جائے، صبح صادق سے پہلے کر لی جائے۔ نمبر 2، اگر صبح صادق سے پہلے رمضان شریف کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبح صادق کے بعد ارادہ ہوا کہ روزہ رکھ لینا چاہیے، تو اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں تو نیت کرنا صحیح ہے۔ نمبر 3، اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے، جسے شریعت میں نصف نہار کہا جاتا ہے، یعنی آدھا دن، تو اگر دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو رمضان شریف کے روزے کی نیت اس وقت تک کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو نیت کر کے کہ صبح روزہ رکھنا ہے، اتنی نیت جو ہے کافی ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ نصف نہار سے پہلے فرض روزے کی نیت، نصف نہار سے پہلے فرض روزے کی نیت کرنا کیسا ہے؟ تو نصف نہار شرعی، یعنی جسے شریعت میں آدھا دن کہا گیا ہے، تو اس سے پہلے تک اگر رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اس کے بعد نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب نصف نہار شرعی کہتے کسے ہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نصف نہار شرعی یعنی صبح صادق اور سورج کے غروب ہونے کا بالکل درمیانی وقت، اسے نصف نہار شرعی کہتے ہیں۔ زبان سے روزہ رکھنے کی نیت ضروری نہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے روزے کی نیت کرنا کیا زبان سے ضروری ہے، یعنی اس کے الفاظ کو جو ہے، نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ بھئی رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہے،
نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ زبان سے مزید اطمینان اور ذہن کے استحضار کے لیے نیت کے الفاظ کہہ لیے جائے تو بہتر ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے رمضان شریف کے ہر روزے کی نیت الگ الگ کی جائے یا ایک ساتھ؟ تو رمضان شریف کے ہر روزے کی علیحدہ نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان شریف کے ہر روزے کی نیت علیحدہ یعنی الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ تمام روزوں کے لیے شروع رمضان میں کی ہوئی نیت کافی نہ ہوگی، رمضان کے ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب روزے کی نیت کس زبان میں کریں؟ تو روزے کی نیت میں زبان سے بولنا ضروری نہیں، صرف دل کا ارادہ کافی ہے۔ البتہ عربی یا اپنی مادری زبان مثلا اردو، ہندی، گجراتی، انگلش وغیرہ کسی بھی زبان میں کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر زبان کو جاننے والے ہیں۔ اب نیت کے بعد صبح صادق سے پہلے کھانا پینا کیسا ہے؟ اب نیت کر لی اور صبح صادق سے پہلے کھانا پینا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی ابتدا یعنی روزے کی شروعات صبح صادق سے ہوتی ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ صبح صادق سے پہلے انسان جو چاہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، اگرچہ روزے کی نیت پہلے کر چکا ہو، اگرچہ روزے کی نیت اس نے پہلے ہی کر لی ہو، اس کے باوجود بھی وہ صبح صادق سے پہلے اگر کھانا پینا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سحری نیت کے قائم مقام ہے یا نہیں؟ یعنی سحری کیا وہ نیت کے قائم مقام ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کے وقت روزے کی نیت بھول گیا، اگر کوئی آدمی سحری کے وقت یعنی سحری کرنے کے وقت روزے کی نیت بھول گیا تو سحری کرنا ہی روزے کی نیت ہے۔ بھئی انسان سحری کر رہا کیوں ہے؟ تو انسان سحری اس لیے کر رہا ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو یہ وہی نیت اس کے لیے کافی ہے کہ سحری کرنا ہی اس کی نیت میں شامل ہوگا۔ بغیر نیت کے سارا دن نہ کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی سارا دن روزے کی نیت کے بغیر کھانے پینے سے رکا رہا تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزے کے واسطے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ روزے کے کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ دوسرے مسائل ہے سحر و افطار کے تعلق سے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔